لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ لمن کانا، ہر اس شخص کے لیے، یرج اللہ، جو اللہ رب العزت سے ملنے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، وہ ذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ مفسر نے لکھا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ حیات ہے۔ اور نمونہ حیات کے لیے جو لفظ آیا ہے اسوۃن، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ بکسر الحمزتی، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، جیسے اسوتن و دمیہا، اسوتن، اسوتن بھی ہے ایک قرات میں اور ایک قرات میں اسوتن بھی ہے۔ حسنتن، نہایت ہی حسین، اقتداء بھی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا فی القتال، جہاد میں، وثباتی، اور ثابت قدم رہنا فی مواطن ہی، اس کے مقامات میں، یعنی جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا، اور جنگ کے جو مواطن ہیں، مقامات ہیں، اس پر ثابت قدم رہنے میں تمہارے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ حیات ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، تو اس کے بارے میں مفسر لکھ رہے ہیں کہ بدلم من لکم، پیچھے جو لکم آیا تھا، لقد کان لکم، تمہارے لیے، تو اس کا یہ بدل ہے، مبدل منہ اور بدل والا کانسیپٹ، یہ لمن یعنی ہر اس شخص کے لیے، تمہارے لیے، یعنی ہر اس شخص کے لیے، اس کو ایکسپلین کریں گے کون کانا، جس کو ہو یرج اللہ، جس کو ہو امید، یعنی جو اللہ کی امید رکھتا ہو، جو اللہ سے امید رکھتا ہو۔ مفسر نے لکھا یخاف ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، یرج اللہ کا مطلب ہے یخاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو، بھی خلافی من لیس کذالک، برخلاف اس شخص کے جو ایسا نہ کرتا ہو۔ یہ ایک بات بتائی۔ جنگ کے موقع پہ، احزاب کے موقع پہ جو آیات نازل ہوئیں، اس کے دوران یہ بات نازل فرمائی، تو اس سے ایک مطلب جو یہ نکلتا ہے، جو خاص مطلب نکلتا ہے، اور وہ یہ نکلتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو ایز اٹ از، ہو بہو تم نے فالو کرنا ہے۔ وہ ماڈل ہیں ایک جنگی سپہ سالار کا، وہ ماڈل ہیں تمہارے لیے۔ یہ تو جنگ کے حوالے سے بات ہو گئی، اور یہ ان کو دیکھو کہ کس طریقے سے تمہارے ساتھ جہاد کے اندر وہ مصروف عمل رہتے ہیں، جہاد میں وہ بھوکے رہے، حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، آپ کو زخمی ہوئے، خندق آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تمہارے ساتھ مل مل کر، ہیں، تقریباً 1 مہینے تک دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے۔ تو یہ جو آیات ہیں جو اسوہ حسنہ کے بارے میں، اگرچہ کہ سورہ احزاب کے جنگی ماحول میں ضمن میں نازل ہوئی ہیں، جس میں جنگ کے موقع پر خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کے ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ویسے یہ ایک عام حکم ہے، یعنی حکم عام ہے۔ یعنی کیا حکم؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھو، ہر زندگی کے ڈپارٹمنٹ میں، تمام اقوال کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام افعال کو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احوال میں مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کریں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے ان کا تعلق عبادتوں سے ہو، یا معاشرت سے ہو، یا معیشت سے ہو، یا سیاست سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات، ان کی انسٹرکشنز، ان کے آرڈرز، وہ تم لوگوں کے لیے واجب الاتباع ہیں۔ جی، تمہارے اوپر وہ واجب ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
جو احکامات ہیں اور ان پر عمل وہی شخص کرے گا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو کہ ایک دن اس نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے، اور وہ جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اسی جو ہماری غزوہ خندق ہے اس کی بات آگے کنٹینیو ہوگی، تو اس کی بات جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں سے جو شروع ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیں کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ جب منافقین نے وہ جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، انہوں نے جب اس عظیم لشکر کو دیکھا تھا جس کو انہوں نے خود ہی بلایا تھا، تو ان کے پیر ڈگمگا گئے تھے اور وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ جو ایمان جس کا کہ وہ ذکر کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ لائے نہیں تھے، تو جتنا جتنا وہ ایمان اپنا ظاہر کرتے تھے، یعنی ڈرامہ کرتے تھے جس ایمان کا، اس ایمان کا ڈرامہ کرنے میں بھی وہ متزلزل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے آیت نمبر 22 سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تھے منافقین، لیکن اس عظیم بہت بڑے لشکر کو جب دیکھا تھا مومنوں نے، جو سچے مومن تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اور پھر تب ان کی کیا حالت ہوئی تھی، اور ان کا کیا کہنا تھا اور ان کا کیا کرنا تھا، اور ان کے ساتھ پھر اس عظیم لشکر کا سامنا کرنے سے ان کے ساتھ کیا فرق پڑا، یہ اللہ رب العزت اب اس آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں کہ ولما، اور جب رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزابہ لشکر کو دیکھا، لیا لشکروں کو دیکھا، قالو تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے وہ لشکر جس کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا اور ان کے سر تسلیم خم کرنے میں مزید اضافہ کیا۔ وما زادہم، اس کا یہ مطلب ہے کہ اور اضافہ نہیں کیا، الا ایمانا، مگر ایمان میں، یعنی ایمان ہی میں ان کے اور اضافہ کیا، و تسلیمہ، اور اسلام میں ان کے اور اضافہ کیا۔ تو مفسر لکھتے ہیں ولما رأى المؤمنون الاحزاب، یعنی جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، کون سے لشکروں کو دیکھا، من الکفار، کافروں کے لشکروں کو دیکھا، قالو تو وہ کہہ اٹھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ انہی کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ کس چیز کا وعدہ؟ اب آگے مفسر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، من الابتلائی، یعنی آزمائش کا، امتحان کا وعدہ کیا تھا، والنصری، اور اس کے بعد مدد کا بھی وعدہ کیا تھا جی۔ اور مومنین، سچے مسلمان، سچے مومن یہ بھی کہتے ہیں وصدق اللہ ورسولہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، کس بارے میں؟ فی الوعدی، اپنے وعدے میں، وما زادہم، اور اضافہ نہیں کیا، ذالکا، اس منظر نے، الا ایمانا، مگر ان کے ایمان میں، ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، حالانکہ وہ لشکر، وہ عظیم لشکر تھا اور وہ بہت خطرناک قسم کا لشکر تھا جس نے حملہ آور ہونا تھا، لیکن بجائے اس کے لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے میں یا ڈر جانے میں یا فرار ہو جانے کے بجائے مسلمانوں کا ایمان وہ تو اس کو دیکھ کر مزید بڑھ گیا۔ وما زادہم ذالک الا ایمانا، اس چیز نے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہی کر دیا، تصدیقاً، کس وجہ سے؟ تصدیق کرنے کی وجہ سے، بوعد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کی انہوں نے اس کو قبول کیا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی، اس وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔
و تسلیماً، اور ان کے اسلام میں یعنی سر تسلیم خم کرنے میں، ان کے سر کو جھکانے میں بھی اضافہ ہوا، لِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے۔ پھر اس کے بعد انہی لوگوں کا مزید ذکر ہوتا ہے، مومنین کا اور شہیدوں کا،